بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کی مختصر مگر پر اثر صورتوں میں سے ایک سورۃ الفیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی واقعہ کو بیان کیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا۔ یہ واقعہ عربوں کی تاریخ میں اتنا مشہور ہوا کہ اس سال کو ہی عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جانے لگا۔ یہی وہ سال تھا جس میں اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ فرمایا، جس سے ظاہر ہوا کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی حفاظت خود خالق کائنات کے ذمے ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ بن سبا الشرم ابشا ایتھوپیا کا ایک گورنر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اہل عرب ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں تو اسے حسد ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ عربوں کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹا کر یمن میں بنائے گئے اپنے گرجا کی طرف لے آئے تاکہ وہاں لوگ زیارت کے لیے آئیں اور یمن تجارت کا مرکز بن جائے۔ چنانچہ ابرہہ نے کلیس نامی ایک نہایت شاندار اور اونچی عمارت بنائی جو سونے چاندی سے مزین تھی۔ اس کی تعمیر میں قیمتی پتھر اور ریشمی پردے استعمال کیے گئے۔ ابرہہ نے عرب قبائل کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی بجائے اسی گرجا میں عبادت کیا کریں، مگر عربوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عظمت رچی بسی تھی، وہ کسی صورت اسے چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق قبیلہ قریش یا کنانہ کے ایک شخص نے خفیہ طور پر کلیس میں جا کر بے حرمتی کی، کسی نے وہاں کوڑا پھینکا اور کسی نے اسے ناپاک کر دیا۔ یہ حرکت ابرہہ کے لیے بہت بڑی توہین تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو مہدم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا جس میں ہزاروں سپاہی، گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی شامل تھے۔ ان ہاتھیوں میں سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی محمود نامی تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنا۔ جب ابرہہ کا لشکر عرب کی حدود میں داخل ہوا تو لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کا لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ راستے میں ابرہہ نے کئی قبائل کو شکست دی اور ان کے علاقے تباہ کر دیے۔ آخرکار وہ وادی میسر کے قریب پہنچا جو منی اور مزدلفہ کے درمیان ہے۔ اس نے مکہ کے قریب پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قرب و جوار کے تمام اونٹ، بکریاں اور جانور قبضے میں لے لیے جائیں۔ انہی جانوروں میں عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب جو اس وقت قریش کے سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ نہایت وجیہ اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ جب وہ ابرہہ کے خیمے میں داخل ہوا تو ابرہہ ان کے رعب و دبدبے سے متاثر ہوا۔ اس نے ان کے احترام میں اپنے تخت سے اتر کر انہیں اپنے برابر بٹھایا۔ ابرہہ نے سوچا کہ عبد المطلب یقیناً اس سے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے، مگر جب عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کی بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں دیکھ کر سمجھتا تھا کہ تم بڑے باوقار اور سمجھدار آدمی ہو، مگر تم نے اپنے معبود کے بجائے اپنے اونٹوں کی فکر کی۔ عبد المطلب نے نہایت ایمان افروز جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی حفاظت میں میری ذمہ داری ہے، لیکن یہ گھر کعبہ اللہ کا ہے، اس کا محافظ وہ خود ہے، اگر وہ چاہے گا تو اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ ہر صورت کعبہ کو منہدم کرے گا۔ عبد المطلب واپس مکہ آئے، کعبہ کا دروازہ پکڑا اور دعا مانگی، اے اللہ، بندہ تو اپنے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ان کے شر سے اس گھر کی محفوظ رکھ، کیونکہ تیرے سوا اس کا کوئی محافظ نہیں۔ پھر وہ قریش کو لے کر مکہ چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے تاکہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، مگر جیسے ہی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا گیا، خاص طور پر ہاتھی محمود کو، وہ زمین پر بیٹھ گیا، اسے مارا پیٹا گیا، بالا چوبا گیا، آگ دکھائی گئی، مگر وہ کسی صورت مکہ کی سمت قدم نہ بڑھاتا۔ اگر اسے یمن یا شام کی طرف موڑا جاتا تو فوراً چلنے لگتا، لیکن مکہ کی سمت جاتے ہی رک جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نشانی ہے تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے گھر کی طرف بڑھ نہیں سکتا۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک آسمان پر قاتل بادل کی طرح پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ قرآن انہیں ابابیل کہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال ناکام نہیں کر دی اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پتھروں کے کنکر پھینک رہے تھے؟ پھر اللہ نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ پرندے چھوٹے تھے مگر ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکروں جیسے چھوٹے پتھر تھے جو جہنم کے پتھروں کی طرح تپے ہوئے تھے۔ وہ ہر سپاہی پر مخصوص پتھر گراتے ہوئے جس پر گرتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ کچھ کے جسم پھٹ گئے، کچھ کے اعضاء گلنے لگے، جو بچ نکلے وہ بھاگتے ہوئے راستے میں مر گئے۔ ابرہہ خود بھی شدید زخمی ہوا۔ روایت کے مطابق اس کا جسم گلنے لگا، ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ واپس یمن کی طرف بھاگا مگر راستے میں ہی مر گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی، نہ کوئی فوج، نہ کوئی ہتھیار، صرف آسمانی پرندے اور چند کنکر کافی ثابت ہوئے۔ یہ واقعہ عربوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا واضح ثبوت بن گیا۔ سب نے جان لیا کہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے جس کی حفاظت آسمان سے ہوتی ہے۔ یہ عظیم واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ قبل پیش آیا، اس لیے عرب اس سال کو عام الفیل کہتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے آنے سے پہلے ہی زمین کو پاک کر دیا اور مکہ کو دشمنوں سے
محفوظ بنایا۔ یہ بھی ایک طرح کی بشارت تھی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس زمین پر بھیجنے والا ہے اس کے دین کی حفاظت بھی اسی طرح آسمان سے کی جائے گی۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والا سبق ہے۔ اللہ ہی محافظ ہے۔ جب عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کا رب خود محافظ ہے تو اللہ نے عملاً دکھا دیا کہ جو اس پر بھروسہ کرے اسے وہ ضائع نہیں کرتا۔ غرور کا انجام ہلاکت ہے۔ ابراہ نے تکبر کیا، اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اسے دنیا میں ہی ذلیل کر دیا۔ اللہ کے گھر کی عظمت، کعبہ کی حرمت ازل سے ابد تک قائم ہے۔ اس پر حملہ کرنے والا کوئی بھی ہو انجام برا ہوتا ہے۔ طاقت نہیں ایمان کام آتا ہے۔ ہزاروں سپاہی اور طاقتور ہاتھی اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ہاتھی والوں کا انجام ایک عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے ساری دنیا کو دکھایا کہ وہ اپنے دین اور اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اس واقعہ میں جہاں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے وہیں اہل تکبر کے لیے سخت تنبیہ بھی ہے۔ جب اللہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پرندوں کے کنکروں کو ہتھیار بنا سکتا ہے تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے بھی زمین و آسمان کے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ آج بھی جب مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو یہ واقعہ ان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ سورۃ الفیل کی تلاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ آج بھی جب مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو یہ واقعہ ان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ سورۃ الفیل کی تلاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے، ایمان میں محفوظ ہونے اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔